حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کے نکاح کے آداب میں بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے عالم دین اور تصوف کے بڑے شیخ گزرے ہیں آپ، اور آپ نے بہت ساری کتابیں تصنیف فرمائی۔ اس میں سے اپنی جو بھی کتاب میں آپ نے نکاح کے آداب بیان کیے ہیں، اس میں یہ بات لکھی ہے، چند نصیحت جس کو کہتے ہیں، وہ آپ سماعت فرمائے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد کو چاہیے، یعنی شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ خوش طبعی کرے۔ خوش طبعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آسان لفظوں میں ملن ساری سے رہے، اچھے سے خوش ہو کر کے باتیں کرے، اور اگر کوئی سوال کرے تو ان کا جواب بڑے اچھوتے انداز میں اور سنجیدہ انداز میں ان کا جواب دے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ خوش طبعی کرے، ان سے رکا نہ رہے۔ مطلب کیا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جب اپنی بیوی کی غلطیوں پر یا کچھ ایسی بات ہو جاتی ہے یا کسی اور اختلاف کو لے کر کے اپنی بیویوں سے ہم کلام کرنا، باتیں کرنا اور دیگر ازدواجی تعلق قائم کرنا، یہ ساری چیزوں میں وہ رک جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ 10 دن تک بات نہیں کرتے، 15 دن تک بات نہیں کرتے۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ طریقہ غلط ہے، اس طریقے سے کسی عورت کو ستانا نہیں۔ ہاں، اگر غلطی ہے تو آپ اس کو ڈانٹو، سمجھاؤ، یا جو بھی مناسب طریقہ ہے اس طریقے سے اس کو وہ چیز سمجھانے کی کوشش کرے، لیکن اس سے آپ بالکل تعلق قطع کر لیں، 10 دن 15 دن تک بات چیت نہیں، اور کسی طریقے کا ہم کلام، ہم سلام، کچھ بھی نہیں، تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ آپ نے ایک جگہ اس کا خلاصہ بیان کیا، اس کے بہت سارے نقصانات پیدا ہوتے ہیں۔ جب ایک شوہر اپنی بیوی کو بار بار چھوڑتا ہے، طلاق نہیں، دوریاں کرتا ہے، بار بار بولنا بند کر دے، اس سے ازدواجی تعلقات قائم کرنا ختم کر دے، اور اس پر ہمیشہ ڈانٹ وغیرہ کرتا رہے، تو حضرت امام غزالی فرماتے اس کا سب سے پہلا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہر عورت، ہو سکتا ہے کہ وہ عورت غلط طریقے کو اختیار کر لے۔ مطلب کیا، ناجائز طریقہ، وہ کسی اور مرد کے تعلق میں آ جائے گی، کیونکہ کہ میرا شوہر مجھے صحیح طریقے سے رکھتا نہیں اچھے، تو وہ عورت کیا کرے گی، دوسرے غیر مرد کے تعلق میں آ جائے گی، اور پھر اس سے بہت سارے گناہ صادر ہو جائیں گے، پھر شوہر کو پتہ چلے گا، پھر اس کا رزلٹ اور نتیجہ فکر یہ آئے گا کہ طلاق ہو جائے گی۔ یعنی اس طریقے کے جو معاملات ہوتے ہیں، تو کسی بھی اگر عورتوں سے غلطیاں ہو تو اسے سمجھنے کی اور معافی کی صلاحیت رکھے، اور بار بار ابھی الحمدللہ واٹس ایپ پہ کبھی کبھی بہت اچھی باتیں آتی ہیں، بزرگان دین نے بھی فرمایا کہ جس طریقے سے تم اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو معاف کروانے کی ایک امید رکھتے ہو، ایسے اگر تمہارے بارگاہ میں یا تمہارے پاس کوئی معافی کا مسئلہ ہے تو تم بھی اسے معاف کر دو۔ جب تم معاف کرو گے اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ تم کسی کی غلطی کو درگزر کرو گے، اللہ تمہاری غلطی آج ہم اور آپ ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں امید لگاتے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی گناہ کیے اللہ پاک معاف فرما دے، ہمارے بڑے بڑے اور کیسے کیسے گناہ ہیں، ہمارے گناہ کیسے کیسے، آج ہر آدمی یاد کرے ہمارے گناہ کیسے، ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ آسمان سے آگ برسنی چاہیے، لیکن پھر بھی آسمان سے آگ برستی،
نہیں، اللہ معاف فرما دیتا ہے، اور ہم امید کیا رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیرے۔ تو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں معافی کی امید لگا کر کے گھومتے پھرتے، تو اپنے گھروں میں، یار دوستوں میں، اپنے ماتحت لوگوں پر جو اپنے سے نیچے، ہمارے ہاتھ کے نیچے کام کر رہے ہیں، ان سے بھی اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے، ان کو بھی آپ معاف کر دیں۔ ایک جگہ ایک بزرگ نے فرمایا، اگر تم لوگوں کو معاف کرو گے، قیامت کے دن اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ یہ ایک جذبہ رکھے۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ اپنی عورت سے رکا نہ رہے اور ان کی عقل کے موافق رہے، اس لیے کہ کوئی شخص اپنی عورت کے ساتھ اتنی خوش طبعی، ہاں یہ بات الگ ہے کہ ان کی عقل کے موافق رہے، مطلب کیا؟ کوئی بات اگر عورت اپنے عقل کے مطابق کر لے تو اسے اپنی عقل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرے، اس کو اپنی عقل کے مطابق اگر نہیں سمجھ پا رہے آپ، یا اس کو آپ نہیں سمجھا رہے، تو اس کو اور آسان طریقے سے خود بھی سمجھے، یا تو اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ اس کے بہت اچھے راستے نکل سکتے۔ پھر آگے فرماتے کہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش طبعی کرتے رہو، کیونکہ جتنی خوش طبعی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کرتے تھے، اتنا کوئی نہیں کرتا ہوگا۔ میرے آقا بھی اپنی ازواج مطہرات جو امہات المومنین ہیں، ان کے ساتھ خود میرے آقا خوش طبعی کرتے تھے۔ خوش طبعی کا مطلب کیا؟ اچھے سے بات کرنا، اچھے سے پیش آنا، کبھی کبھی ایک مناسب طریقے سے ہنسی مذاق کر لینا۔ میرے آقا بھی فرماتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ سے، آگے آپ سماعت فرمائیں، یہاں تک کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوش طبعی کرتے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دوڑ لگاتے۔ میرے آقا حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوڑ لگاتے اور یہ دیکھتے کہ کون آگے نکل جاتا ہے۔ میرے آقا ہے، دیکھو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ، حالانکہ میرے آقا کو اس کی ضرورت نہیں تھی، میرے آقا کا تو ہر عمل ایسا تھا کہ آپ کی ازواج مطہرات آپ سے خوش رہتی تھی، اور میرے آقا کے نکاح میں آنے کے بعد کون خوش نہیں رہے گا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس، ذات بالا کہ جن کی شان میں اللہ نے کلام پاک کے 30 پارے نازل فرمائے، جن کے سبب اللہ نے پوری کائنات پیدا فرمائی، زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، سورج اور چاند جیسے کمکمے لگائے، وہ عظیم الشان نبی کی نکاح میں آنے کے بعد کون خوش نہیں رہے گا؟ لیکن یہ عمل اس لیے تھا کہ امت کی تعلیم کے لیے، کہ اپنی بیویوں کو خوش رکھو، باقی میرے آقا کو دوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو سرکار علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگاتے اور کہتے دیکھتے کون آگے نکل جاتا۔ صاحب کتاب فرماتے کہ دیکھے کون آگے نکل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، دوبارہ دوڑنے کا اتفاق ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل گئی۔ کبھی حضور آگے نکل جاتے، کبھی حضرت عائشہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلے کا بدلہ ہو گیا، پہلے میں جیتا تھا اب تم جیت گئی، یعنی حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا، یعنی اب ہم برابر ہو گئے۔ تو یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ کہ اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں میں رہنا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم اور آپ باہر کیا کرتے، بڑے اچھے سے سلام کرتے، بڑے اچھے سے مسئلہ ہے گھر میں آپ ملے، گھر میں آپ سلام و کلام کریں، گھر میں آپ محبت سے رہیں۔ اس بات کی ہمارے اندر یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ایک حسین ماحول پیدا کریں، ایک خوشحال گھرانہ بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور آپ تمامی حضرات کو ان مقدس احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔